نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وإذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ میں نے دعا کے حوالے سے رمضان کی انہی دنوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دعا کے حوالے سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آج دعا کے حوالے سے پھر عرض کرنا ہے، لیکن کسی دوسرے پہلو پہ، کسی دوسری طریقے سے مطلب آپ کو عرض کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، ایک تو ہماری دعائیں ہیں کہ جو ہم اپنے الفاظ میں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتے ہیں، دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، جس کیفیت میں بندہ دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو دعائیں قرآن مجید میں ہیں اور جو دعائیں احادیث میں ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کی بہت زیادہ چانس ہے، مطلب وہ جامع دعائیں ہیں۔ قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں وہ جامع دعائیں ہیں، جامع، اس کے اندر صرف اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں کہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں کہ جس میں یہ کہہ دیا میرے لیے یوں کر دے، میرے لیے یوں کر دے، میرے بچوں کے لیے یوں کر دے، ایسا نہیں۔ ان ساری دعاؤں میں جامعیت ہے۔ ربنا آتنا، ہمارے لیے، تو ہمارے لیے میں بھی داخل ہو گیا، اب مسلمان سارے بھائی داخل ہو گئے، سارے رشتہ دار داخل ہو گئے، سمجھ میں آئے، سارے گرانے کے لوگ داخل ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات سخی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات سخی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی کہ اللہ میرے لیے یوں کر دے، میرے لیے یوں کر دے، اس میں ہمارے لیے کا جملہ استعمال کیا، سمجھ میں آیا جی؟ اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملایا، کیونکہ اللہ کی ذات سخی ہے، وہ آپ مطلب جتنا وہ ساتھ اپنے سینے میں رکھیں گے، سمجھ میں آیا جی، جتنا کھلا دماغ رکھیں گے تو اتنا ہی مطلب اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود سخی ہے، سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ جو دعائیں ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دعائیں ہیں اور احادیث میں جو دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا بھائی؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کے ساتھ یا مومن دوسری مطلب طاقتوں کے ساتھ اسلحہ سے نہیں لڑ سکتا، اسلحہ سے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا ہے، وہ دنیا والے ہیں تو دنیا کی چیز کو زیادہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور اس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ مومن کبھی بھی اسلحے کے زور پر کافر سے نہیں جیت سکا ہے، کبھی نہیں جیت سکا ہے۔ مومن جب بھی مطلب جیتا ہے عمل کے زور سے جیتا ہے اور دعا کے زور سے جیتا ہے۔ سب سے پہلا جو لڑائی تھی بدر، اس کو دیکھو، بدر میں مطلب ان کے پاس تلواریں زیادہ، سواریاں زیادہ، سارا کچھ زیادہ، افراد زیادہ، ادھر صرف 313 ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں یعنی اتنی دعا میں روئے، اتنی دعائیں میں روئے کہ یا اللہ روئے زمین میں صرف 313 تیرے نام لینے والے ہیں، اگر یہ بھی ان کو ختم کرتے ہیں تو قیامت تک تیرے نام لینے والے زمین پر کوئی نہیں ہوں گے، اس لیے آپ ہماری دعا کو سن لیں، قبول کر لیں، اور ہمیں ان لوگوں کو اوپر جو بڑا لشکر ہیں اسلحہ سے لیس اس پر غالب کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے مطلب اتنے فرشتے اتاریں گے، سمجھ میں آ جی، اور وہ تمہارے شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو وہاں ان کا اسلحہ کوئی کام نہیں آیا، ان کا سارا سسٹم کوئی کام نہیں آیا، یہاں نبی علیہ السلام کی دعا کام آ گئی، سمجھ میں آ جی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اب یہ سارے مطلب پورے اسلام اس سے بھرا پڑا ہے، اب بھی ایسا ہے۔ اب اگر کافر مسلمان کو مار رہا ہے تو کیا اسلحہ مطلب کم ہونے کی وجہ سے مار رہا ہے؟ ہاں، اسلحہ کم ہونے کی وجہ سے نہیں مار رہا کہ اس کے پاس زیادہ اسلحہ ہے تو ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے ہمیں مار رہا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم مر رہے ہیں اور تھوڑے نہیں مر رہے ہیں اور مطلب بے شمارہ مر رہے ہیں، کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال میں کمزوری کی وجہ سے، دعاؤں کی میں کمزوری کی وجہ سے۔ ہم میں سارے ایک دیوالیہ ہے، ہم ایک خالی گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارا جو سینہ ہے نا یہ ایک خالی گھر ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن اعمال سے پر ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے،
مومن کو بے شمار دعائیں یاد ہوتی ہیں، اعمال کی طاقت سے لڑتا ہے مومن، اعمال کی طاقت سے لڑتا ہے۔ تو اب اعمال کی طاقت کیا ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ چوری مسلمان کرتے ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ قتل مسلمان کرتے ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ زنا مسلمان کرتے ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ دھوکہ فراڈ بازار میں کون کرتے ہیں؟ ابھی سب کو میرے ساتھ تھے، ہم وہ چپل لانے کے لیے گئے، دکاندار کہہ رہا ہے 2500 روپے کا یہ چپل ہے۔ ہاں، اب اندازہ لگاؤ، تو جب 2500 سے 1200 پر آئے، اگر میں 1000 پکڑ لیتا تو شاید 1000 پر بھی دے دیتا، یہ ساتھ موجود تھا۔ تو مسلمان کتنا گبن کرتا ہے بازار میں بیٹھ کر، ایک غریب مسلمان کو، ایک ناشنا مسلمان کو، تو اتنا بھی تو نہیں لوٹنا چاہیے نا، سمجھ میں آئے؟ تو مسلمان فراڈ میں سب سے زیادہ، اعمال میں سب سے زیادہ، وہ اپنے مشن سے باز نہیں آئے، وہ اپنے اس سے دور نہیں رہے، مطلب اپنے دین سے وہ دور نہیں ہے۔ ابھی لکھو، مطلب آپ لوگ ابھی لکھو کہ روئے زمین میں سب سے بڑا مطلب تبلیغ کا، اور سب سے دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ کون کرتے ہیں؟ تبلیغ کا سب سے بڑا جماعت اس وقت پوری دنیا میں کون ہے؟ تو پوری دنیا میں سب سے پہلا نمبر پر جو تبلیغ کا جو سب سے بڑا مرکز ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ ہو رہا ہے، وہ یہودیت کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر دنیا میں جو سب سے بڑا تبلیغ ہو رہا ہے وہ ہندوازم کا ہو رہا ہے، ہندویت کا، اور تیسرے نمبر پر تبلیغی جماعت ہے۔ یا آپ میں ویسے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ گوگل سے پوچھ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، دنیا کی دیگر ایپ سے پوچھیں، اور دنیا کے سرور سے پوچھیں، آپ کو یہ بتائے گا کہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر یہودیت ہے، دوسرے نمبر پر ہندویت ہے، اور تیسرے نمبر پر تبلیغی جماعت ہے۔ اگر میں کہتا ہوں یہاں پہلے نمبر پر نہ ہونا افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں کا حق پر ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر نہ ہونا افسوس کا مقام ہے، اور تیسرے نمبر پر ہونا یہ بھی تبلیغی جماعت کی مہربانی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تیسرے نمبر پر ہونا یہ بھی تبلیغی جماعت کی کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ باقی سارے مسلمان فرقوں میں ٹوٹ کے مرے، اور یہ جماعت مطلب در مطلب بغیر کسی فرقے کو نہیں دیکھا۔ وہ شیعہ کے پاس بھی گیا کہ اپنے چل، تو اپنے دین پہ چل، لیکن ہمارے ساتھ چل، سمجھ میں آیا جی؟ اور اہل حدیث کے پاس بھی گیا، بریلوی کے پاس بھی گیا، جماعت اسلامی کے پاس بھی گیا، ہر ایک کے پاس گیا، ان کو کہا کہ آؤ اعمال کی طرف۔ تو پہلے نمبر پر نہ ہونا پورے مسلمانوں پر افسوس کی دلیل ہے، اور تیسرے نمبر پر ہونا یہ بھی تبلیغی جماعت کی مہربانی ہے، سمجھ میں آئی؟ تو میرا کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بیزار ہے، بالکل بیزار ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اپنے دین سے بالکل بیزار ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں، ابھی گھروں میں جا کے دیکھ کتنے ہیں، آپ یہاں کتنے آئے؟ مسلمان اپنے دین سے بیزار ہے، اپنے قرآن سے بیزار ہے، اپنی حدیث سے بیزار ہے، اپنی مسجد سے بیزار ہے، اپنے مطلب مدرسے سے بیزار ہے۔ مسلمان اپنے پیشوا جو ان کو مطلب دین کے ہر دنیا اور دین دونوں کے معاملے میں ان کی گائیڈ کرتا ہے، عالم جو ہے، اس سے بیزار ہے، بالکل ہے۔ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں علماء کے خلاف، کون یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، نہیں، یہی مسلمان جو علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ تو ہم جو اس وقت مر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ ہمارے پاس دعائیں ہی نہیں ہیں، دعائیں دشمن سے بچنے کے لیے، ہاں، حاسد سے بچنے کے لیے، دنیا کے اور آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ اب یہ جب دعائیں آپ کے سینے میں ہوں گی، آپ کسی نہ کسی پہ وہ دعائیں یاد کر کے، وہ قرآنی دعائیں جو مسنون دعائیں جو مومن کا ہتھیار ہے، وہ دعائیں آپ اگر کسی موقع پر بیٹھ کے مانگیں گے، وہ دعائیں آپ کسی موقع پر کوئی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر یا 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، وہی دعائیں مطلب آپ کی کسی مشکل میں مطلب قلعہ بن کر سامنے آئیں گی، حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کی میں آپ کو آخر میں ایک مثال دے کے بس کرتا ہوں۔ مولانا کو پتہ ہے ہمارے یعنی عربی ادب کا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، بہت مشکل ترین کتاب ہے، عربی میں ہے، عربی ادب کا ہے، اس کا نام ہے نفحات العرب۔ اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اعزاز علی بہت بڑے انسان تھے، سمجھ میں آئے، ہمارے استادوں میں سے تھے، وہ بہت بڑی بلا تھی، عربی میں لکھا ہے، عرب بھی حیران اس کتاب پر۔ تو اس نے وہاں ایک حدیث نقل کیا ہے کہ ایک آدمی، یہ بات میں نے پہلے جمعوں میں بھی بتا دیا ہے، کہ ایک آدمی
مطلب سامان تجارت لے کر کسی مطلب ویرانے سے آ رہا تھا، تو صحابی کو آ رہا تھا، تو پیچھے سے ایک چور آیا اسلحہ سے لیس، اس کو آواز دی رک جاؤ، تو بیچارہ اپنا قافلے کو روکا، قریب آ کر اس نے کہا کہ مطلب یہ قریب آیا تو اس صحابی سمجھ گیا کہ ڈاکو آیا، چور آیا، یہ میرے مال کے لیے آیا، تو اس نے کہا یہ مال تمہارے سامنے لے جاؤ، تو اس نے کہا مال تو میرا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے، لیکن میں نے آپ کی جان بھی مارنا ہے، کیونکہ میں مال لے کے جاؤں گا تو پیچھے جا کے بندوں کو بتائے گا، وہ میرے کو مار دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں تیرے کو مار دوں، اگر تمہاری آخر میں کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، اس مال میں سے مطلب یہ ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا آخر میں میری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کیا کرنے دو، اس کے بعد مجھے مار دو۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھا اور درود شریف کے بعد اس نے یہ والی دعا پڑھی، سنو بھاگنے والے بچے سنو، آخر میں یہ 2 دعا پڑھے، یہ دعا پڑھی، یا ودود یا ودود، یا ذل العرش المجید، یا مبدئ یا معید، یا فاعل لما یرید، نسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک، ونسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک، ونسألک برحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مقصود۔ اس نے واحد کے الفاظ کے ساتھ یاد یعنی پڑھا، میں یہاں نے جمع کے الفاظ کے ساتھ میں نے یاد کیا ہے، کیونکہ جمعیت کو اللہ کے لیے پسند ہے۔ تو ایک مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھ سلام پھیرا، تو ڈاکو کا سر ادھر ناچ رہا تھا، ایک آدمی گھوڑے کے اوپر تلوار ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ پریشان کہ اس مشکل گھڑی میں یہ کون آ گیا، خدا کے بندہ جو ہے نا، میری جان بچ گئی، میری مال بچ گیا، اور ڈاکو بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو اس نے بولا کہ اے محسن انسان، تو کہاں سے اللہ کا مطلب بندہ آیا جو میری اس مشکل گھڑی میں مدد کیا؟ کہتا میں فرشتہ ہوں۔ کیا کہا؟ فرشتہ ہوں۔ میں جس دعا کو تو نے پڑھا ہے نا، اس کا نوکر ہوں، جس دعا کو تو نے پڑھا ہے اس کا نوکر ہوں۔ جب آپ نے پڑھا، اللہ نے مجھے کہا کہ حاضر ہو جاؤ، جب دوسری مرتبہ پڑھا تو اللہ نے کہا اس کے پاس پہنچ جاؤ، تیسری مرتبہ پڑھنے سے پہلے ڈاکو کی سر الگ کر دو۔ تو میں نے اپنی دعا کی جو ڈیوٹی تھی وہ کیا کی؟ پوری کی۔ ایک مرتبہ اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے سے ایک صحابی آ رہا تھا، ابھی نماز میں شامل نہیں تھا، اس نے کہا سمیع اللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، پیچھے سے آ کر کہا، عربی تھے سمجھتے تھے کہ آگے اس نے یہ بولا تو میں آگے پیچھے یہ بولوں، سمجھ میں یہ ربنا لک الحمد کی جگہ میں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ یہ پڑھنے والا کون تھا، تو گھبرا گیا، گھبرا کر کے پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر گیا، سمجھ میں چپ ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے بتاؤ، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہنے لگا جب تو نے منہ سے یہ کلمات نکالے تو 12 فرشتوں نے چھلانگ لگائی کہ ہم میں سے کون سا اس کلمے کو اللہ کے پاس لے کے جائے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو قرآنی، اب اس پر ہزاروں باتیں قصے ہیں، ہر ایک دعا کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اب ساری بتائیں 10 دن گزر جائیں گے، سمجھ میں آئی؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآنی دعائیں ہیں اور احادیث کی جو دعائیں ہیں، ابھی میں یہاں تلاوت کر رہا تھا تو ایک دعا سامنے آ گئی، تب یہ باتیں یہ موضوع میرے دماغ میں آ گیا۔ یہ جو ہے نا ایک رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا جو ہے نا وہ آ گئی، تو میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، یار ہم کتنے غافل ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ دعا میں اپنے بچوں کو سکھا بھی دوں گا، یا تو ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، لیکن ان کے اوپر آج تینوں کو بٹھا کر، چاروں کو بٹھا کے یہ لازم کر دوں گا کہ نماز میں درود شریف کے بعد جو ربنا آتنا پڑھتے ہیں یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھی پڑھے، تاکہ ان کی عادت بن جائے تو مرنے کے بعد میرے لیے کام آئے، کیونکہ اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہ خود سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرو۔ ہم تو بس صرف درود شریف کے بعد یعنی ربنا آتنا پڑھ کے سلام پھیرتے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی حدیثوں میں، قرآن میں جتنی دعائیں آئے نا ساری یہ اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ، ساری پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ تو آپ بھی یہ کر لے کہ ابھی نماز فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو، سمجھ میں، تو درود شریف کے بعد جو آپ ربنا آتنا اور رب اجعلنی، یہ بھی بڑی اہم دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ ساری پڑھ سکتے ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں، لیکن یہ والی دعا آج کے بعد میری طرف سے اپنے اس میں شامل کر لیں،
اپنے نماز میں کیا کر لے، یہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ چھوٹی سی دعا جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کر لے، تاکہ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر کیا ہے بھائی، ہاں احسان ہے نا. تو اللہ نے خود والدین کے لیے دعا سکھائی ہے، تو ہمارے والدین کے لیے روز کا جو ہے کیا نام ہے خصوصی طور پر ایک دعا چلی جاتی رہے گی. عزم کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ دعا ہم انشاءاللہ نماز کے بعد اپنے نماز کے اندر یہ دعا شامل کریں گے آج کے بعد، ٹھیک ہے. میں بھی شامل کروں گا اور آپ سب بھی کیا کریں گے، شامل کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم